السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی محراب میں عبادت کر رہے تھے اور زبور پڑھ رہے تھے۔ ایک دم اچانک ایک کبوتر کی طرح خوبصورت پرندہ ظاہر ہوا اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ اس کبوتر کو پکڑ کر اگر میں اپنے چھوٹے بچے کو دے دوں تو وہ بہت خوش ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اس پرندے کو پکڑنا چاہا تو وہ دور ہٹ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھنے سے غافل ہو گئے اور وہ کبوتر باہر اڑ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام چھت پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کبوتر کہاں گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کبوتر اوریا کے باغ میں چلا گیا ہے۔ آپ نے جب ادھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت باغ کے حوض میں غسل کر رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس سے نکاح کر لوں، یہ عورت تو بہت ہی لائق اور سمجھدار معلوم ہوتی ہے، اسے تو شاہی محل میں رہنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ملک رواج کے مطابق اوریا کو بلایا اور کہا، تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اوریا نے اس بات سے انکار کر دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب اوریا ایک لڑائی میں شہید ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ کچھ عالموں نے لکھا ہے کہ وہ عورت اوریا کی بیوی نہ تھی بلکہ اس سے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ بعد میں جب حضرت داؤد علیہ السلام کا اس کے لیے پیغام پہنچا تو اس کے گھر والوں نے اس نئے پیغام کو قبول کر لیا اور اوریا کی منگنی ٹوٹ گئی۔ اللہ عز و جل کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی، لیکن اس سے زیادہ یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ شادی کا پیغام شہید ہونے کے بعد دیا گیا اور نکاح عدت ختم ہونے کے بعد ہی ہوا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں زبور پڑھ رہے تھے۔ اس وقت کسی کی ہمت نہ تھی کہ کوئی بھی آپ کے پاس پہنچ سکے۔ باہر پہرے دار پہرا دے رہے تھے۔ اچانک حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی دیوار کود کر داخل ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دل میں ڈرے کہ شاید کوئی دشمن ہو جو اس طرح بغیر اجازت تنہائی میں ان کے پاس آ پہنچا ہے۔ ان آدمیوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دونوں کا جھگڑا ہے، آپ ہمارے بیچ حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ دمبی بھی مجھے سونپ دے، اور بات چیت میں یہ مجھ پر حاوی ہو گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کی مانگ کر کے تجھ پر ظلم کیا، اور بہت سے ایک ساتھ رہنے والے لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بعد میں یہ خیال ہوا کہ یہ فرشتے تھے اور یہ مجھے میری بھول پر اصل میں تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اپنے خدا سے معافی چاہنے لگے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن تک نماز اور سجدے میں پڑے رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف کی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام 30 سال اور زندہ رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اکثر شہر سے باہر نکلتے اور لوگوں کو زبور پڑھ کر سناتے تھے، جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوتا تھا۔ اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے داؤد، ہم نے تجھ کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں کے بیچ حق کے ساتھ حکومت کر، اپنی خواہش پر نہ چل، نہیں تو وہ تجھے خدا کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اس کے بعد آپ نے ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا۔
تو میرے پیارے دوستو، آپ نے یہ واقعہ سنا حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی غلطی کا پتہ چلا تو فوراً ہی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سر رکھ کر معافی مانگنے لگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف بھی کر دیا۔ تو ہمیں بھی اس واقعے کے تحت یہ سیکھ لینا چاہیے کہ اپنی غلطی کو مان کر اللہ سے ترنت ہی معافی طلب کر لینا چاہیے، استغفار اور توبہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ذمے میں کوئی نیکی تو ہے نہیں سوائے غلطیوں کے، تو ہر وقت اللہ سے استغفار اور معافی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔